اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ قریش کو ایک مخزومی عورت کے معاملے میں جس نے چوری کی تھی پریشانی میں مبتلا کر دیا، اور انہوں نے آپس میں کہا کون ہے جو اس عورت کی بابت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ صرف اس کی جرت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ہی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسامہ، کیا تو اللہ کے حدود میں سے ایک حد سے سفارش کرتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا، تم سے پہلے لوگوں کو اسی چیز نے ہلاک کر دیا کہ ان میں کوئی بلند رتبہ آدمی چوری کر لیتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور کوئی کمزور آدمی چوری کر لیتا تو اس پر حد قائم کر دیتے تھے۔ پھر فرمایا، اللہ کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو ضرور میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ بخاری اور مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تبدیل ہو گیا اور فرمایا کہ کیا تو اللہ کی حدود میں سے ایک حدود میں سفارش کرتا ہے؟ تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے۔ راوی حدیث فرماتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی بابت حکم دیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ فائدہ: حد یہ وہ سزا ہے جو شریعت کی طرف سے مقرر ہوتی ہے۔ اس میں کسی کو کمی بیشی کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے، جیسے چوری کی حد ہاتھ کاٹنا ہے، زنا کی حد 100 کوڑے یا رجم ہے، شراب نوشی کی حد 40 کوڑے ہے وغیرہ۔ اس میں کسی کو سفارش کرنے کا شرعاً حق حاصل نہیں ہے، اور نہ سفارش نے اس کی معافی ہی ممکن ہے۔ حدوں کے لاگو ہونے میں مرد و عورت کے بیچ کوئی فرق نہیں ہے۔ جو بھی قابل حد جرم کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت، اس پر حد لاگو ہوگی۔ کوئی کتنا بھی بلند رتبہ ہو، حد سے زیادہ اونچا نہیں۔ اس حد میں چھوٹا اور بڑا ہونے کی کوئی تمیز نہیں۔ پچھلی امتوں کے حالات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے تاکہ ایسے کاموں سے بچا جا سکے جو ان کی تباہی کا سبب ہوئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت و بڑائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا مقام و رتبہ بھی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔